الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تعالیٰ سے اپنے دست قدرت سے یعنی اسے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ جناب والا، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ آج زکوٰۃ کے جو فضائل ہیں اور اس کے جو احکامات ہیں اس پر بنیادی طور پر گفتگو کریں گے، اور انتہائی ناظرین اس اعتبار سے ریلیونٹ اور یوں کہیے کہ بر موقع اور بر محل اس وقت یہ موضوع ہے کہ آپ ذرا ایک سطحی طور پہ ایک نگاہ اگر آپ معاشرے پر ڈالیں، خاص طور پہ میں اس وقت جو پاکستان میں لوگ بستے ہیں ان سے مخاطب ہوں، کہ غربت اور افلاس کا عالم کیا ہو چکا ہے۔ یعنی آپ سوچئے 40% کے قریب یا 45% کے قریب جو ہے اس وقت آبادی ایسی ہے جو خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے، جسے آپ لوور کلاس کہیے، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی تک ایک وقت میں میسر نہیں ہوتی۔ یعنی عالم یہ ہے کہ وہ ایک دن میں 2 وقت ہنڈیاں تک نہیں پکا پاتے۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ بچوں کی تعلیم تو کجا، جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ تو کجا، یا دیگر یوں کہیے کہ اپنا آسائشیں تو کجا، زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں صاحب تو وہ تک ان کو صحیح طور سے میسر نہیں ہوتی۔ اب وہ چھوڑ دیجئے کہ صاحب وہ مستقبل کس انداز سے بہتر کریں گے یا کس انداز سے وہ اپنی زندگیوں کو بہتر کر پائیں گے، وہ تو مسئلہ ہی دور ہو گیا نا۔ یہاں تو سانسوں کی ڈوروں کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو ہے وہ کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج معاشرے کے اندر جو ہے وہ گناہوں کا جو تناسب ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ اب اس عالم پہ آ چکے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ باہر کام کرنے کو نکل جاتی ہیں، اور کس وقت وہ جا کے اپنی عصمت کو پامال کروا بیٹھتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا صاحب۔ یعنی عالم اب یہ ہو چکا ہے کہ لوگ بیچارے اپنے جسم کے اعضاء بیچنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بیچنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس دور میں ناظرین اس وقت بہت ضروری ہے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ بنیادی طور پہ اس کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے۔ ایک تو الحمدللہ اس بات کو اب تفاخر سے سمجھیں بھی اور بیان بھی کریں، یہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی جو ہے اس بات کو نہ پروموٹ کرتی ہے نہ پرووک کرتی ہے جس انداز سے دین اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو نہ صرف پرووک کیا، پروموٹ کیا، مرتب کیا اور ہم تک پہنچایا کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس مال سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں بنیادی طور پہ، نہیں 2.5% ہی نکالتے ہیں نا، لیکن یہ 2.5% نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ہمارا جو مال ہے وہ مکمل طور پہ پاک ہو جائے، مصفہ ہو جائے، مجلہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے وہ ایلیٹ کلاس کے پاس جو وہ سٹک نہیں ہوتا، یعنی وہ معاشرے کے اندر کلاٹ نہیں بلتا۔ جیسے آپ کے جسم میں خون گردش کرتا ہے نا، یعنی اگر رگوں میں کہیں جا کے کسی جگہ پہ کلاٹ بن جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ کبھی کبھی دل کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے، فالج بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس معاشرے کو فالج زدہ کر دے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس معاشرے کو جو ہے کسی قسم کا کوئی اٹیک ہو، بلکہ وہ ایک جو یوں کہیے کہ اپنا پیسہ جو ہے اس کی ایک باقاعدہ سرکیولیشن چاہتا ہے کہ اوپر کی کلاس سے لے کے نیچے کی کلاس تک یہ مال باقاعدہ سرکیولیٹ کرتا رہے۔ تیسری اہم ترین بات یہ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں جو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اب یہ صاحب 700 گنا، ٹھیک ہے 700 گنا، لیکن بات یہ ہے کہ میرا رب تو صاحب اس کی شان ہی بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ کتنا عطا کر دے ہم تصور کر بھی نہیں سکتے، نہ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے۔ تکلیف ہوتی ہے مفتی صاحب کہ ہمارے پاس سب کچھ، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ صاحب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہنے کو صاحب میں تو خالی ہوں نا، کیا کروں۔ یعنی اتنا زبردست میکانزم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کی صورت میں دیا ہے،
اور ہم نے اس کو اتنا فار گرانٹیڈ اور اتنا ہلکا لے لیا کہ اب تذکروں میں بھی یہ بات نہیں آتی صاحب کہ زکوٰۃ کو جو آپ نے صحیح طور سے ادا کرنا ہے. سب سے پہلے اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے قرآن پاک نے جو ظاہر بار بار بیان کی, اس سے آغاز کیجئے اور قرآن کی روشنی میں ہمیں سمجھائیے صاحب کہ اس کا ایکچولی ویٹیج کیا ہے زکوٰۃ کا, بتلائیے. بہت شکریہ جنید بھائی, آپ نے بڑے درد کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اسے فیل کرنا چاہیے اور اس کی عملی شکل کی طرف اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت خوبصورت معاشی نظام ہے. اگر ہم اس کے معنی اور مفہوم سے چلیں اور پھر قرآن مجید کی آیات مطہرہ کی روشنی میں ہم دیکھیں, زکوٰۃ کے اندر جو تصور پایا جاتا ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ مال کو صاف ستھرا کرنا, 100% اسے پاک کرنا, ٹھیک, اور کماتے ہوئے حاصل کرتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی نادانستہ طور پر کوئی میل کچیل لگ گیا ہے, وابستہ ہو گیا ہے, تو اسے اس زکوٰۃ کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے, ماشاءاللہ, جس کے نتیجے میں مال پاک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی سادہ مثال ایسے ہی ہے, مثلاً کوئی آدمی ڈیوٹی پر ہے, تجارت کر رہا ہے, اس نے سودا بیچنا تھا, شرعی تقاضوں کے مطابق اس کے عیوبات بتا کر نادانستہ طور پر کوئی کمی بیشی کسی جگہ رہ گئی ہے ارننگ کے اندر, نادانستہ, دانستہ رہ گئی ہے تو اس کی الگ تلافی کا نظام ہے شریعت کے مطابق. نادانستہ طور پر جو کمی بیشی ہمارے آمدنی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے, اس میل کچیل کو صاف کرنے کا جو نظام ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہے. بہت اچھا. دوسرا, اس کے ساتھ جو مقاصد وابستہ ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, قرآن مجید سورہ الحشر کے اندر اس کو بیان کرتا ہے, فرمایا کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم, تاکہ دولت جو ہے وہ تم میں سے چند غنی ہاتھوں کے درمیان ہی نہ گردش کرتی رہے, یعنی اس کی گردش کو بڑھانا ہے. قطع کلام کی معذرت, اس کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کو جیف بیزوس کا یا ایلن مسک کا معاشرہ نہیں بنانا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرہ بنانا ہے. جی ہاں, دولت کی گردش سے ہی معاشرے کے اندر ہمواری پیدا ہوتی ہے اور وہ تمام ناہمواریاں ختم ہوتی ہیں, محرومیاں ختم ہوتی ہیں. زکوٰۃ قرآن مجید کے مطابق فرض ہے, اور کس پر فرض ہے اس کو سب سے پہلے ہم سمجھ لیں. ہر مسلمان پر, عاقل پر, بالغ پر, آزاد پر, صاحب نصاب پر ٹھیک زکوٰۃ فرض ہے. لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلم حکومت کے اندر کوئی نان مسلم رہتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, البتہ ٹیکس یا جزیہ یا جو ریاست اپنی طرف سے ان پر لگائے گی وہ درست ہو گیا. اسی طرح یہ عاقل پر ہے, اور کوئی اگر مجنون ہے, صاحب عقل نہیں ہے, تو ایسی حالت میں اس پر زکوٰۃ نہیں, چاہے وہ مالدار ہو. اسی طرح یہ بالغ پر ہے, نابالغ پر نہیں, آزاد پر ہے, غلام پر نہیں, اور صاحب نصاب پر ہے. اب نصاب کی ہم تفصیل کرتے ہیں, اور صاحب نصاب پر تب ہے جب اس نصاب کے اوپر, مال کے اوپر پورا 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور کتنا؟ 2.5%. کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 97.5% اس نے اپنے پاس رکھنا ہے اور 2.5% دینا ہے. کسی ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص چلا گیا کہ بتائیے زکوٰۃ کس پر واجب ہے, تو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بخیل پر واجب ہے. اچھا. وہ حیران ہو گئے, بھی کیسے بخیل کیسے, وہ تو دے رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب 2.5% دیتا ہے اور اس مال پر جو ضرورت سے زائد تھا اور سال گزرنے کے بعد دیتا ہے, اور باقی وہ اپنے پاس ہی رکھتا ہے, یعنی 40 حصے کریں تو 39 حصے پاس رکھے, تو فرمایا کہ وہ بخیل ہی ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی مقدار ہے جسے اللہ کی راہ میں دینا وہ ہمارے مال کو, اسباب کو پاک کرتا ہے. پھر ایک بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں, محتاج ہیں, اور ان کی جو حالت ہے وہ بڑی عجیب ہے, اور اس حالت کو اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس میں میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے نا, زکوٰۃ کے نظام سے اس کی صرف دنیا بہتر ہوگی, لیکن دینے والے کی آخرت بہتر ہو رہی ہے. ویری گڈ. یعنی جو لے رہا ہے اگر اسے نہیں ملے گی تو اس کی دنیا خراب ہوئی ہے, لیکن جو دینے والا ہے جس پر لازم اور فرض ہے, اگر اس نے نہیں دی تو اس نے اپنے ایمان کو خراب کیا, اپنے دین کو خراب کیا, اور اپنی آخرت کو خراب کیا. اور قرآن مجید نے تقریباً, تھوڑی سی ایک اجازت, قرآن مجید نے تقریباً 82 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کی فضیلت,
اور فرضیت کو بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد بنتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اجماع سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی سنت ہے، ہم نے سنت کو تو بالکل فراموش ہی کر دیا نا۔ یعنی صحابہ نے خاص طور پہ مطلب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریق بتلایا کہ جی حکومت جو ہے اس کو اس انداز سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ وہی بات اگین کہ سورہ حج کی جو 41ویں آیت کا جو ایک مفہوم سامنے آتا ہے کہ جب ہم اہل حق کو حکومت دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد زکوٰۃ مطلب جو ہے اس کی کلیکشنز کرتے ہیں۔ اب اگین وہی بات کہ نماز کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت دین اسلام نے جس عبادت کو دی وہ زکوٰۃ کو دی۔ قرآن پاک کا ایک ظاہر ایک عمومی نقشہ جو ہے آپ نے پیش کیا، احادیث بڑی کیٹیگوریکل ہیں اس کے بارے میں، ذرا علامہ صاحب لوگوں کو بتلائیے۔ ایکچولی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے صاحب کہ ہم یہ کیا غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس کا تعلق ملک و ملت کی بہتری کے ساتھ ساتھ دین کو قائم و دائم رکھنے پر بھی ہے، اور مسلمانوں کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ اس موضوع پر جو ہے وہ توجہ رکھنی ہمہ وقت ضروری ہے۔ احادیث کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ارکان پر ہے۔ ان میں سے یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، اور استطاعت ہو تو حج کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 بنیادیں ہیں اور 5 کو پیرالل رکھا گیا ہے۔ یہ 5 اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک اپنی حیثیت رکھتی۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے نماز ہے۔ اگر نماز کو ہم لیں تو ایک نماز کی ادائیگی کے لیے کم از کم منیمائز کریں تو کتنا وقت درکار ہے؟ ایک نماز کے لیے گھر سے لے کر واپس گھر آنے تک کچھ بھی نہ کریں، منیمائز کر لیں، اس کو تو 15 منٹ لگتے ہیں۔ 5 نمازوں کے لیے کم از کم ایک دن میں 1.25 گھنٹہ لگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کو آپ ایک مہینے پر لے کر جائیں روزانہ کے حساب سے تو یہ 45 گھنٹے لگے، اور پھر آپ اس کو سال کے ساتھ کر لیں، کتنے گھنٹوں کا ایک رکن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اتنا وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اب اس کے ساتھ روزہ آپ آ جائیں تو 14-15 گھنٹے روزے میں بھی لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو 30 کے ساتھ یا 29 کے ساتھ ضرب دے لیں، وہ کتنے گھنٹے آپ نے ایک رکن کو دیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک رکن حج ہے، آپ نے اس کو کرنے کے لیے گھر سے چلے اور گھر واپس آنے تک کوئی 1 ماہ کے قریب آپ کا لگ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کتنے گھنٹے لگے؟ اب پیرالل اس کے دیکھیں تو ایک زکوٰۃ بھی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کو کم از کم اتنے وقت کی قیمت میں تو رکھیں۔ کیا اچھی بات ہے۔ تو اس لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف نہ صرف توجہ رکھیں بلکہ اگر اتنے گھنٹے ہم جاب کرتے ہیں، جتنے پیسے کماتے ہیں، تو اتنا تو حق کم از کم بنتا ہے زکوٰۃ۔ اتنا فوکس جو کہ ذرا کیلکولیٹ بھی کر لیں۔ صحیح۔ تو اب اس بات کو اگر ہم یہ سمجھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ساتھ خاص طور پر اس کا تعلق تھا۔ جناب ابھی جس طرح ذکر ہوا کہ 82 یا 83 مرتبہ زکوٰۃ یا صدقہ کی صورت میں قرآن پاک میں زکوٰۃ کا تصور دیا گیا، حکم دیا گیا، ذکر کیا گیا، اب اس کو اگر لے کے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی جو جہاد کیا، غزوات و سرایا، ان کی تعداد بنتی ہے 83۔ ٹھیک، تو یہ بھی اسی کے پاس، تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک ایک غزوہ لے لیں، ایک ایک سریہ لے لیں، تو اس کے پیرالل حکم اللہ نے عام مومنوں کے لیے بعد میں زکوٰۃ کی صورت میں ادا کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے کہ تم یہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہیں حکم جاری کر دیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام کی وہ 10 سالہ جہادی زندگی کا بھی آپ کو اجر و شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک جو اس میں بڑی اہم ترین بات ہے اور وہ یہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دین اسلام کی طرف سے آرڈرز ہی نہ آتے کہ زکوٰۃ دیں، لیکن آرڈرز بھی آئے اور اس طرح سے آئے کہ ریپیٹڈلی تقریباً 82-83 بار جیسا کہ مطلب فرمایا گیا کہ نماز کے حکم کے ساتھ، اور نماز جیسی افضل ترین یعنی ٹاپ آف دا لائن جو عبادت ہے، اس کے بعد اگر کسی عبادت کا ذکر ہوا تو اتنا زور دے کے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اچھا، دیگر مذاہب سے جو یہ جو زکوٰۃ کا اسلامی نظام ہے یہ کس طرح سے ذرا جدا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کیجیے تاکہ تھوڑی اور بات کھلے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، 2 باتوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ پہ اتنا زور کیوں دیا۔
جتنی شے اہم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی تاکید زیادہ فرماتا ہے. واہ. زکوٰۃ اہم ترین فریضہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ بھی بادشاہوں پر، امراء پر اور ان لوگوں کے ذمہ پر لگایا ہے جن کے پاس پاور ہے. بے شک. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی نظام زندگی میں زکوٰۃ لینے کے لیے جب کسی کو بھیجتے تھے تو ہمیشہ طاقت والے لوگوں کو بھیجتے تھے تاکہ آگے سے کوئی انکار نہ کر سکے. ٹھیک. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں علاقہ سے آپ نے زکوٰۃ وصول فرمانی. اب دیکھیں حضرت عمر بن خطاب گئے تو کس کی ضرورت تھی کہ وہ نہ دیتا، لیکن اس کے باوجود آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملے کی اطلاع کی. ٹھیک. کہ حضور 3 بندوں نے زکوٰۃ نہیں دی. آپ نے فرمایا کون کون سے؟ پھر آپ نے پوری بات پوچھی. کہ حضور ابن جمیل نے نہیں دی، خالد بن ولید نے نہیں دی، اور آپ کے چچا جان حضرت عباس نے نہیں دی. آپ نے فرمایا چچا کی طرف سے زکوٰۃ میں خود دوں گا. خالد بن ولید جب سے مسلمان ہوئے سارا مال ہی اسلام کے لیے وقف کر دیا، ان کی زکوٰۃ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. ابن جمیل کے بارے میں بڑا سخت لفظ فرمایا یہ وہی ہے نا فلاں کہ جب یہ غریب تھا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کیا، اب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مال خرچ بکریاں دی تھیں. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل مبارک میں بتایا ہے کہ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مال لینے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. اوکے. ٹیکس کلیکٹر. جی. پھر اس کے اندر زکوٰۃ کلیکٹر. زکوٰۃ. پھر اس میں سب سے اہم بات میں جو ہمارے اس معاشرے میں ہو رہی ہے نا اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا. ایک بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجا تو واپسی آ کے اس نے کہا حضور یہ زکوٰۃ ہے اور یہ اس نے مجھے تحفہ دیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زکوٰۃ کے ساتھ رکھو. ٹھیک ہے. 3 دفعہ اس نے بات ریپیٹ کی اس خیال سے کہ میں شاید بات نہیں کلیئر کر پایا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ تحفہ میرا. یہ تحفہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا بڑی تسلی سے. آپ نے فرمایا اگر آپ اپنے گھر میں اپنی امی جان کے پاس بیٹھے ہوتے تحفہ گھرانا تھا. یعنی اس ڈیزگنیشن کی وجہ اس سے، عہدے کی وجہ سے تحفہ ملا، اس لیے یہ زکوٰۃ کے بیچ میں جناب اس میں سارے تحفے جو گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہیرو کے سیٹ جو ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں وہ سارے رسول اللہ نے کلیئر کر دیے. بالکل. اور بتایا کہیں سے آیا ہوا تحفہ مال غنیمت کی صورت میں ہو یا زکوٰۃ کی صورت میں ہو وہ آپ اپنے گھر میں نہیں لے کے جا سکتے، وہ سرکاری پراپرٹی ہے. یعنی توشہ خانہ اس کی فلسفی بھی یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے بنیادی طور پہ کہ یہ جو آپ ڈیزگنیشنز کی وجہ سے تحائف لے لیتے ہیں وہ آپ کو نہیں لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی قیمت کم کر کے اس کو ڈی ویلیو کر کے بھی نہیں لینا چاہیے. اس پہ میں حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. دور فاروقی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی ہیں. ایک کسی ملک کے سفیر کی طرف ملک کی طرف سفارت گیا معاملہ تو وہاں سے کچھ تحائف آئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عمر بن خطاب کی اہلیہ انہوں نے بھی تحفہ بھیجا تھا تو بدلے میں ان کو ایک ہیرو کا جار ملا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب نے بلایا اور فرمایا اپنی بیٹی کے فیصلے میں آپ خود شامل ہو، آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا جتنا آپ نے تحفہ بھیجا تھا اتنا واپس اپنے پاس رکھ لیں، باقی سارے کا سارا مال غنیمت میں جمع کر. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہ کسی آنے والے قیامت تک کے بندے کو یہ جرت نہ مل سکے کہ ہم نے سرکاری مال کے اوپر ٹھیک ہو. سر زکوٰۃ پہ اتنا زور اور دیگر مذاہب سے کیوں مختلف؟ جنید بھائی ہر مذہب کے اندر زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں مال دینے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار رائج رہا. اسلام سب سے جدا اس لیے ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کے معاملے میں سب سے زیادہ سہولت دی. ٹھیک ہے. مذہب میں کل مال کے اوپر جو آپ کی پراپرٹی کے اندر شامل ہے اس میں 40% زکوٰۃ 40% زکوٰۃ بیان. اور مفسرین نے تفاسیر میں لکھا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو تو اس نے پوچھا کتنی زکوٰۃ ہو؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا 40%. اس نے کہا یہ تو اتنی زیادہ ہے، میرے 70 اونٹ تو وہ چابیاں اٹھاتے ہیں، میں اتنی زکوٰۃ کیسے دوں؟ اس کو یہ وسوسہ شیطان نے کیا کہ کہیں اپنے پاس تو نہیں نا مال سمیٹنا چاہتے. آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نبوت کی وجہ سے آپشنز دی. آپ نے فرمایا تم ایسے کرو 100 کے اوپر 10 روپے دے دو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا 1000 روپے دے دو. پھر آپ نے فرمایا 1000 میں سے 1 روپیہ دے دو. اس نے اس سے بھی انکار کر دیا. اس نے بھی اس میں بھی انکار کر دی. اسلام نے دوسروں سے جدا یہ نظام دیا ہے کہ ایک تو آپ کی کل پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ضروریات اصلیہ کے بعد ہے. اس کی میں وضاحت کر کے اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں. ایک بندہ سیلری پرسن ہے، اگر وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپیہ
پر سیلری لیتا ہے اور مہینے کے آخر میں اس کی ساری سیلری ختم ہو جاتی ٹھیک ہے، تو 3 لاکھ کمانے کے باوجود اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اسلام نے بتایا ہے کہ جو اضافی مال بچ جاتا ہے آپ زکوٰۃ اس کے اوپر دیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ناظرین آپ جڑے رہیے. دیکھیے اس زکوٰۃ کے معاملے کی امپورٹنس کو سمجھیں. ایک تو یہ کہ اگین وہی بات ہے، یہ شعور بیدار ہوتے ہوتے ہوگا، اور بدقسمتی ہے صاحب کہ یہ 1450 برس بعد مسلمانوں کے اندر جو ہے اس شعور کو اب ڈیولپ کرنا پڑ رہا ہے. یعنی قرآن پاک تو بہت واضح طور پہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہے نا جو مال اپنے پاس منجمد کر لیتے ہیں کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. اس مال پہ اگر خدا نخواستہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ایک وعید مختصر سی بتلا دوں آپ کو، چلیں سن لیجئے. کل بروز محشر یہی مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں، اب یہ امیجن کیجئے کہ آپ محشر کے روز خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی اگر اس طرح کے معاملے میں ہو تو اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، تو گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے کے اندر توق بنا کے ڈال دیا جائے گا جو اسے مستقل ڈستا رہے گا. لہٰذا اللہ کے فرامین پہ عمل کیجئے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، اس پہ تو ظاہر گفتگو ہوئی. اب زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ مصارف زکوٰۃ، یعنی کن کو آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ادائیگی کیسے اس کی ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو انداز ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہونے چاہیے. یہ 4 سوالات ہیں. سوال ظاہر ہے جوابات طویل ہیں، میں چاہتا ہوں سینopsis کی صورت میں آپ نمبر 1 کن چیزوں پر فرض ہے ذرا پہلے یہ بتلائیے. ہاں دیکھیے، جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کن اموال پر کن اشیاء پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو سونے اور چاندی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، احادیث مبارکہ کے اندر. اور آج سونے اور چاندی کی ہی ایک شکل ہے، اسی کے بنیاد پر نقدی جسے ہم کہتے ہیں تو نقدی پر ہے. پھر اس کے علاوہ جو زمینی پیداوار ہے اس کے اوپر ہے عشر ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر جانور ہیں کسی نے پال رکھے ہیں تو ان جانوروں کے اوپر بھی ہے، اس کی پھر ایک خاص مقدار ہے، بھی اتنے جانور ہوں تو اس کے اوپر اتنا زکوٰۃ. یہ کسانوں سے مطلب متعلق بھی خاص طور یہ پر اس سے متعلق ہے. لہٰذا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نقدی اور سونے چاندی کا تو ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ دینی ہے، لیکن عشر کے اوپر بہت کم توجہ جاتی ہے. اور اگر کسی نے جانور پال رکھے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، تو یہ ان کا برابر کا سٹیٹس ہے. اور یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، جو بہت بڑا سیکٹر ہے. اب ہے اس میں سونے اور چاندی کتنا، مقدار کیا ہے اس کی. کم سے کم سونے کی جو مقدار ہے کم سے کم وہ 7.5 تولے ہے. ٹھیک ہے. چاندی کی مقدار ہے 52.5 تولے. ٹھیک ہے. پھر اگر یہ ان کے برابر یا ان میں سے کسی ایک کے برابر کسی کے پاس مال تجارت، نقدی یا چیزیں ملا کر اگر مجموعی طور پر بھی اس کی مالیت چونکہ کم مالیت چاندی کی ہے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس کوئی مال ہے، چاہے وہ مخلوط مال ہی کیوں نہ ہو، سونا چاندی نقدی سامان تجارت، اور سال گزر گیا اس کے اوپر تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک جملے میں کرائٹیریا جو ہم نے رکھا ہوا ہے رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، سال گزرنے پر ہے. اب وہ کسی وقت بھی سال ہو جائے، جس کا جب سال مکمل ہو جائے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. رمضان المبارک میں ادائیگی بس برکت کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ تو سال اس کا متعین ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مصارف زکوٰۃ، کن کن کو زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اس کے 8 مصارف بیان فرما دیے. فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور جو اس زکوٰۃ کلیکشن کے نظام میں سروسز دیتے ہیں ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جا سکتی ہیں. پھر فرمایا چوتھی بات، اگر وہ کمیشن پہ اپنے آپ کو رکھنا چاہیں تو کیا وہ جائز ہوگا؟ بالکل والنٹیئرلی تو آپ کو سروسز دینا چاہیں تو جائز ہے، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. نہیں والنٹرلی میں بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ کمیشن پہ کہ میں کلیکشن کر کے دوں گا لیکن اتنا کمیشن اس میں سے میں لوں گا. دیکھیں یہ ریاست کی ثوابدید ہے کہ وہ مقداراً مقرر کرتی ہے، پرسنٹیج مقرر کرتی ہے، اس کا تقرر تعین یہ فلیکسیبل ہے، مگر اس میں سے دیا جا سکتا ہے. اوکے جی ٹھیک. اچھا چوتھی چیز ہے والمؤلفات قلوبہم، دلوں کی تالیف کے لیے. یہ وہ نان مسلم ہیں جو اسلام کی طرف راغب ہیں، ہو سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، اور ضرورت مند بھی ہیں تو پھر ان کو دیا جائے. پھر اس کے بعد قرآن مجید نے 4 مصارف اور بیان کیے. وفر رقاب، گردنوں کو آزاد کرانے میں،
یعنی جو غلام ہیں غلاموں کو آزاد کرانے میں، آج اس ضمن میں وہ قیدی بھی آتے ہیں کہ جو مال کے بدلے میں جن کی قید کم کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر کہ اگر وہ ظلماً قید ہوئے، اور خاص طور پر یہ کہ ان کی اصلاح کا آپ کو امید ہے، یقین ہے، تو اس کی پھر شرائط تو پھر اور ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وفی الغارمین، اور جو مقروض ہیں، ایسے مقروض جن کے پاس اب اپنا سورس آف انکم دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے اس کو پے آف کر پائیں گے، ان مقروضوں کے لیے بھی ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور بہت اوپن مصرف بیان کیا، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ اس سے ابتداءً تو ہمارے مفسرین نے مراد لیا ہے جہاد، مگر بعد ازاں اقامت دین اور دین کے احیاء کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ اچھا، اس میں ذرا صرف ایک وہ اوور ویو کرنے کے لیے کہ وہ اپنے جو ہمارے رشتوں میں کن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ کیا ہے ذرا؟ اور آخری ایک مصرف ہے وابن السبیل، مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب جس کو نہیں دی جا سکتی ہے، ایک تو میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح اپنے ماں باپ کو، پھر ان کے ماں باپ انہیں نہیں دی جا سکتی، پھر اپنی اولادیں، اولادوں کی اولادیں، ان کی اولادیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جو شخص خود صاحب نصاب ہوگا ڈیفینیٹلی وہ بھی فقیر اور مسکین کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، اسے بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ادائیگی زکوٰۃ کیسے ہو، یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور انداز کیا ہو، یہ 2 سوال ساتھ ساتھ۔ دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہو، یہ تو سب سے پہلے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں، جن کو نہیں دے سکتے ان کے علاوہ، وہاں سے زکوٰۃ شروع کریں، پھر ہمسائیگی میں دیکھیں، پھر قریب ترین لوگوں میں دیکھیں، جو زیادہ ضرورت مند ہے وہ زیادہ مستحق ہے اسے زکوٰۃ دی جائے، خود بھی دی جا سکتی ہے، کسی کو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنا نمائندہ، اپنا وکیل، اپنا ریپریزنٹیٹیو بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، آپ مستحق تک پہنچا دیں، پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیانتداری سے اس کو پہنچائے، تو یوں ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں ایک شرط بہت اہم ہوتی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت جب اس صاحب نصاب نے، صاحب مال نے زکوٰۃ دی ہے، نیت کرے۔ اگر نیت کے بغیر کسی کو کچھ مال دے دیا ہے اور بعد ازاں سال گزرنے پر اسے کیلکولیشن کی اور پھر اس نے کہا اچھا وہ فلاں فلاں کو دیا ہوا ہے تو اس کی بھی نیت کر لوں، کھاتے میں ڈال دو، تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور ایسے بہت سے، اچھا ایسے لوگ بھی کرتے ہیں، کوئی پیسہ کھا گیا، اب وہ بہت کوشش کی، پیسہ نہیں نکلا، اینڈ میں کیا زکوٰۃ کے کھاتے میں ڈال دو اس کو۔ اچھا، اس میں کچھ جینون کیس ہوتے ہیں، اس میں علماء کرام نے پھر ہیلے کی شکلیں رکھی ہیں، مگر یعنی کوئی ایسا آدمی ہے کہ ڈور نہ کھولے، ہو گیا، وہ تو پھر لوگ اسی طرح سے جمع کرنا شروع کر دیں گے، وہ کھا گیا تو میرا تو پوری زندگی کی زکوٰۃ جو پہلے سے ایڈوانس میں، اس لیے میں نے پہلی شرط کے طور پر اسے بیان کر دیا کہ دیتے وقت اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، جب زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت اس کی نیت کا پایا جانا ضروری ہے، اگر اس وقت نیت نہیں کی تو پھر اس مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ بالکل۔ اور ایک جو بڑی مطلب بہت بنیادی سے سوال ہے ایک جملے کے اندر تاکہ بات آگے بڑھائیں، کسی کو یہ بتا کے دینے کی ضرورت ہے کہ جی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ نہیں، یہ زکوٰۃ جو ہے بتا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے اندر تھوڑی سی ایک ڈیپتھ یہ ہے، اگر آپ سامنے والے کو جانتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تو پھر آپ اسے بغیر بتائے دیں، یہی آپ کے لیے اور یہی اس کی عزت نفس کے لیے ضروری ہے۔ اور بتانا وہاں ضروری ہو جاتا ہے جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو اور اگلے کی حالت کا پتہ نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، پھر بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اگر آپ مستحق ہیں تو لے لیں، اگر نہیں ہے مستحق تو آپ۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا، تنگ دستی اور محتاجی کا خاتمہ۔ جو شخص تنگ دستی کی حالت میں ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا، کیا کمال قول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا۔